السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ زندگی تلخ ہے مگر پھر بھی زندگی تلخ ہے مگر پھر بھی ہم نے جاری رکھا سفر پھر بھی۔ مشکلیں تو زمانے بھر کی ہیں، مشکلیں تو زمانے بھر کی ہیں، زندگی سے نہیں مفر پھر بھی۔ معزز حاضرین جلسہ، حضرات کرام، آج کی اس رونق محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع سخن سماجی برائیاں اور ان کا سدباب۔ حضرات، معاشرت کے لغوی معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کے، لہٰذا معاشرہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کے ارکان میں گہرا تعلق پیدا ہو جائے، سب ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، غمخواری، اخوت و محبت بلکہ ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرے۔ معاشرہ جسے ہم سماج بھی کہتے ہیں، اس سماج میں جہاں اچھائیاں بھی پنپتی ہیں اور برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، اگر سماج میں اچھائیاں ہیں تو وہ سماج معاشرہ ہی بے مثال ہوتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم اے میر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم اے میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ معزز حاضرین، انسان مدنی الطبع ہے، بقول ارسطو وہ سماجی حیوان ہے، یعنی وہ معاشرت پسند ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یوں بھی وہ روزمرہ کی ضروریات اور غمی و خوشی کے لمحات میں دوسرے کا محتاج ہے۔ علاوہ اس کے تنہائی اور اکلوتا پن اتقانے سے کم نہیں ہے، اور کوئی ذی شعور ایسا نہیں ہے جو خلوت نشین کی بے بسی کے عذاب دعوت دے۔ حاضرین محفل، ویسے بھی انسان برابر ہیں، سب کی سوچیں، عزم و عمل کی راہیں ایک جیسی منزل مقصود کی متلاشی ہیں۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اخوت و بھائی چارہ کا تقاضا ان کی فطرت کا خاصہ ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ الغرض تمام بنی نو ایک باپ کی اولاد ہیں، اولاد اور آپس میں بہن بھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یکساں حیثیت کے مالک ہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، چھوٹا بڑا، عربی، عجمی، مغربی و مشرقی وغیرہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی تفریق و امتیاز سے ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اسلام کے واضح احکامات کے باوجود اگر کوئی خود کو دوسرے سے افضل و برتر، امیر یا طاقتور سمجھتا ہے تو وہ فتنہ و فساد جڑ ہے، اور ایسے ہی ناعاقبت اندیش اور ناپسندیدہ و عناصر کا ہر دوسرے انسان کا فرض ہے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے۔ اگر دست و بازو میں ہمت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس سعادت سے بھی محروم ہے تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھنے لگے۔ اگرچہ یہ ایمان کی کمزور ترین صورت، گویا دوسرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے انسانوں کی اصلاح ہم سب کا فریضہ ہے کہ اس کے برعکس نیکی پھیلانے اور اچھائی کی اشاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی اہلیت کی بابت پوچھا جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی بدی دیکھتا ہے تو طاقت و ہمت کے باوجود اسے نہیں روکے،
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جواب طلبی کریں گے۔ اس ضمن میں امر معروف اور نہی عن المنکر کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، بلکہ سورہ آل عمران میں واضح طور پر فرمان الہی ہے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور معروف کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہمیں بھی جینے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں، زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اس معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرتا ہے، ہر طرف امن و سکون کا طبل بجاتا ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کر کے اسے ایک امن و خوشگوار معاشرے کی راہیں دکھاتا ہے۔ صدر ذی وقار اصلاح معاشرہ وہ ہر دور کا تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی نبی کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس نے انسانوں کی بھلائی اور بدی کی بیخ کی کنی میں ہاتھ نہ بٹایا۔ میرے خیال میں پورے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مقصد بھی معاشرے کی اصلاح اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب ہے، یعنی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جائے جہاں سب اپنے معبود و مسجود کے خالق کے تابع فرمان بندے اور اپنے ہم جنسوں کی عزت و عظمت کے علمبردار، جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کی عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ملایا، گویا اسلامی معاشرہ ٹھیک ایسی عمارت ہے جس کی ایک دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ایک قوت دوسری کی قوت یہ ہمدردی غمخواری ایک دوسرے کا حق۔ اسی ضمن میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کا بھائی وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی بے یار مددگار چھوڑتا ہے۔ فرامین مقصد کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم اسلام کی روشنی کے باوجود ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں، بجائے ایک دوسرے کے امداد و تعاون کے خود غرضی اور ستم کاری میں مصروف، بلکہ تباہی و بربادی ہمارے مشاغل بن چکی۔ کبھی وقت تھا کہ بیگانوں میں یا غیر مسلموں سے خوفزدہ تھا، اب یہ عالم ہے کہ یگانوں اور مہربانوں کے ہاتھ لٹ پٹ رہے ہیں۔ ایک ایسی فضا ناخوشگوار جسے خانہ جنگی کا نام دیا جا سکتا ہے، ستم بالائے ستم کے ہمارے وطن اور اسلام کے دشمن چاہتے ہیں یہی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں اور نا اتفاقی کے دیوان بن کر گر پڑے ان کے سامنے، اور پھر سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہیں اور پاؤں مارتے رہیں۔ نہ آہ کی ہے نہ فریاد کی ہے، نہ آہ کی ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ میں مر جاؤں یہ مرضی میری سے یاد کی ہے۔ وطن عزیز کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں بحران نہیں، کوئی محکمہ نہیں جس میں کرپشن نہیں، کوئی چیز نہیں جس میں ملاوٹ نہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں انتشار نہیں، کوئی گھر نہیں جس میں لڑائی نہیں، اور کوئی فرد نہیں جس میں خود غرضی نہیں۔ الغرض ذرا آگے بڑھیے، ٹی وی ریڈیو اور جنسی بے رخ روی کی آماج گاہیں اور اخبارات فحاشی کے پیغام دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تقریبات میں رقص و سرود کی نمائش گاہیں و مدارس علم و اخلاق بلکہ انسانیت کی قتل گاہیں۔ الامان والحفیظ۔ معزز سامعین محفل، عالم کے خلاف سیاستدان کے دشمن ہیں،
استاد کا رقیب ہے، افسر کے خلاف کوئی وطن کے نام پہ لوٹ رہا ہے تو کوئی مذہب کے حوالے لپیٹ رہا ہے، کسی کو صوبائی تعصب نے بیمار کر ڈالا ہے تو کسی کو لسانی لعنت نے گرفتار کر رکھا ہے۔ کوئی دفتر ایسا نہیں جہاں سائے اپنے حقوق کے لیے ناسیہ فرسائی پر مجبور نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جو اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کے تقاضے سے معمور ہو، بلکہ تمام کی تمام نا اتفاقی میں بٹے ہوئے الغرض سبھی ایک دوسرے کے دشمن جا، گویا کوئی انسان نہیں سبھی حیوان، جیسے وطن عزیز کو کوئی جنگل ہوا اور اہل وطن درندے۔ ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے، ایک ایسی سماج ہے، کوئی محب وطن جو ان حالات میں کمر ہمت باندھے، کفن پر اپنا سر رکھے اور جان ہتھیلی میں رکھ کر کلمہ حق بیان کرے، پرچم صداقت تھامے اور میدان عمل میں کود پڑے۔ سسکتے ہوئے مجبور مزدور، بھلکتے ہوئے معصوم بچے، روتے تڑپتے مستحق غلام ہماری غیرت ایمانی کو للکار رہی ہے، یتیم مسکین بیواگان اور مجبور انسان مدد کو پکار رہی ہیں، بے بس باپردہ بہنیں ہماری راہ چل رہی ہیں، کوئی ان کی عزت و حرمت کا سائبان تھامنے میں ان کا ساتھ، بحیثیت انسان ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ ارد گرد کے حالات واقعات کی خبر رکھے اور جہاں بھی بدنظمی، برائی یا بدامنی دیکھے تو صدا احتجاج بلند کرے، بلکہ ضرورت پڑنے پر زبان و قلم، دست و بازو حتیٰ کہ جسم و جان سے مقابلہ کرے، کیونکہ ناانصافی ہی وہ فتنہ ہے جو سماج میں طبقات کی کشمکش پیدا کرتا ہے اور استحصالی قوتوں کو شے دیتا ہے اور حقداروں کو موت کی نیند سلاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین اسلام جو سراسر اصلاح معاشرہ ہے، کسی پہ ظلم نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کسی برائی کو پہلتے ہوئے دیکھ سکتا اور نہ ہی کسی کو تڑپتے ہوئے دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کو دوست کی طرح دوستی کی جانب آنا چاہیے۔ ایسا دیکھے کہ جیسے جسم کا حال ہوتا ہے، اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ حصے بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ فاصلوں کا خیال کرتے ہو، فاصلوں کا خیال کرتے ہو، مورود کمال کرتے ہو، مانگتے ہو سکون زمانے سے، مانگتے ہو سکون زمانے سے، کسی گدھا سے سوال کرتے ہو۔ سماج میں برائیوں کا خاتمہ سب سے بڑا ذریعہ حسن اخلاق ہے، یہ خوب اسلام کی جان ہے، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ معاشرے میں بوجھ نہیں رحمت ہوگا، بلکہ نہ برائی ہوگا اور نہ ہی برائی کی تقویت دے گا، بلکہ بدی کے ہر سطح پر ہر انداز میں روکے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح تم نیکی کرو اور تقویت اپنی زندگی میں لاؤ اور تقویت پیدا کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ میں اپنی بات محترم حاضرین، اول میں معروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونا چاہیے، صالح معاشرے کی تشکیل کا سبب دے۔
اسی طرح شرم و حیا اختیار کرنے اور نامحرم کو نہ دیکھنے، سادگی کو اپنانے، بیہودہ مشاغل سے اجتناب کرنے اور دیگر فحش و بے حیائی کاموں سے دور رہنے کی ہدایت معاشرے کی بہترین کا ذریعہ بنے اور اس کے اقدامات ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ خیر خواہ سے بھاگتے ہیں اور کی شرف اور شر کی طرف کودتے ہیں اور برائی سے خوشی اور نیکی سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں ہے، بلکہ یہی کافری ہے۔ آخر نام کی مسلمانی کافری ہی تو ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی، استاد سے شاگرد تک، عالم سے طالب علم تک، آفیسر سے ملازم تک، کسان سے مزارع تک، صنعت کار سے مزدور تک، حتیٰ کہ حکمران سے گاڑی بان تک، سبھی برائی سمجھیں بلکہ دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف راغب کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین اور اپنے بڑوں کو بات بتلانا چاہیے، ان کو ترغیب دلائیں کہ ہمارے محلوں اور محکوموں میں اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، شہر میں سرکاری سطح پر جلسہ کریں، دینی اجلاس قائم کریں، بلکہ اپنے گھروں میں بھی نیکی کی تلقین کو شعار بنائیں۔ اور اسی طرح سماج میں بگاڑ کو دیکھ کر خاموش نہیں رہیں گے۔ ارباب علم و دانش ان سماجی برائیوں کے سدباب کے لیے اصلاح معاشرے کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء اور اساتذہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا منصب ہی نسل انسانی کی رہنمائی اور برائیوں کے خاتمے میں قدم قدم پر عوام کی پیشوائی ہے۔ علماء دین مساجد کے ممبر و محراب، خداوندات مکتب اپنے اپنے مدارس کی جماعتوں، حتیٰ کہ روزانہ کی اسمبلی میں تبلیغ کی فرض ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح روحانی و اخلاقی تربیت و صفائی اچھے انسانوں کی تشکیل باعث بنتی اور بہترین عمل اور بہترین صالح معاشرے کی تعمیر میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، معاون بن سکتے ہیں۔ خاموش کیوں داد جفا کیوں نہیں دیتے؟ خاموش کیوں داد جفا کیوں نہیں دیتے؟ بسم الہد و قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنی تقریر اس شاعر کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔